اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ دیوبند کی شان ہے حضرت تھانوی، دیوبند کی شان ہے حضرت تھانوی، تبلیغی جماعت کی آن ہے حضرت تھانوی، تبلیغی جماعت کی آن ہے حضرت تھانوی، بھاگ جاتے تھے بھاگ جاتے تھے مدرسے اور سکول سے، پھر بھی لکھی کتاب پہ کتاب ہے حضرت تھانوی، پھر بھی لکھی کتاب پہ کتاب ہے حضرت تھانوی، گزرا نہ کوئی دیوبند کے اکابرین میں ایسا، گزرا نہ کوئی دیوبند کے اکابرین میں ایسا، اپنی مثال آپ ہیں حضرت تھانوی، اپنی مثال آپ ہیں حضرت تھانوی۔ سامعین عزیز شام، اب یہاں پر جناب والا میں بتا چلوں کہ حکیم الدیوبند، اب حکیم کسے کہتے ہیں یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا چلوں۔ اب جناب والا یہ اس بھائی کو جواب ہے، جناب والا آپ جانتے ہیں رضوی بھائی کا یہ اخلاق نہیں، یہ انداز نہیں، رضوی بھائی تو غیروں کو بھی سینے سے لگانے والا ہے کہ یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ رضوی بھائی کا یہ مزاج نہیں، رضوی بھائی تو غیروں کو بھی سینے سے لگانے والا ہے، ہر کسی کا ادب و احترام لوز خاطر رکھتا ہوں، لیکن سامعین عزیز شام آج ایسی نوبت کیوں آئی ہے جب یہ صرف اور صرف اس بھائی کے لیے ہے جس نے جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے متعلق جناب والا کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے۔ میں یہ نہیں کہ میں کسی کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا فاضل بریلوی کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نانا، میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو خود گنگا کی پیداوار ہوں وہ گنگا کی پیداوار ہو کر آب زمزم کی طرف تھوکتے ہیں، خود کی اوقات آج گنگا جل جیسی اور آب زمزم کا مقابلہ کرنے کی کوشش۔ میں یہ کہتا ہوں نانا پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو، جب اپنا گریبان نبی والا دیکھ لو اس کے بعد جا کر کے کسی پر تنقید کرنا۔ حکیم کیسے کہتے ہیں تو جو فرمانا، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہیں رہا، لوگو حکیم اس کو کہتے ہیں جو پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے، مرض کو اخذ کرتا ہے، مرض کی جڑ تک تہ تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے جناب والا دوائی تجویز کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ جو حکیم کا یہ ماننا ہے حکیم اس کو کہتے ہیں۔ اب حکیم دیوبند اشرف علی تھانوی کے کمال دیکھیے، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی رذیلہ کی جو طویل کے لیے فہرست ہے، لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں تو جو فرمانا اشرف علی تھانوی کی کلید مثنوی کے اندر میانہ روی کے اوپر بیان کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ میانہ روی کیسے کرنی چاہیے۔ اب توجہ فرمانا، میانہ روی کے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ مثنوی شریف کے اندر کہتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں او میری نصیحتیں جاننے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں اور میرے اقوال ذہنی کو بطور ملفوظ لکھنے والوں، آج یہ بات بھی لکھ لو، میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، میں تمہارا حکیم ہوں، حکیموں کی باتوں کا برا نہیں منایا کرتے۔ اب جناب والا تو جو فرمانا، حکیم الدیوبند نے میانہ روی کی مثال سمجھاتے ہوئے یہ مثال کی، کہتے کیا ہم کلید مثنوی کے اندر بات نہ ہو، رضی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی یہ جھوٹا ثابت کر دے کہ جناب کلید مثنوی کے اندر جو مثنوی شریف کی شرح لکھی تھانوی صاحب نے
اس کے اندر اگر یہ واقعہ لکھا نہ ہو جناب والا زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں اور دبئی کی کسی بھی چوک پر کھڑے ہو کر زبان کاٹ دو، خدا کی قسم اف تک نہیں کروں گا، نہیں بالکل بھی۔ میں کدے بھی میں قادیانیوں دے نال جدوں گفتگو کی تو میں ان کی کتابیں علمی گفتگو کی، اس طرح نہیں جڑا آئی بھونگیاں مارے انداز نہیں ہے نا، لیکن اج بھونگی نے جواب پھر بھونگی نے دیتا میں جینا ساری بھونگی بھی الحمدللہ کتابوں میں ہو سی میری جان، ٹینشن گھنی لوڑی کوئی نہیں۔ ہاں جی اے کلید مثنوی اچھا ولی تھانوی لکھتا کی ہے، کہتا یہ ہے کہ جناب والا کہ ایک جناب والا ملکہ کے ہاں ایک گدھا رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے گدھے کو بڑے سجا کر رکھتی تھی، اس گدھے کی رکھوالی کے لیے ایک ملکہ نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی جو اسے چارہ ڈالتی تھی۔ اب سامعین عزیز شام توجہ فرمائیے گا، چارہ ڈالنے کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی، اچانک گدھا کمزور ہونا شروع ہو گیا، جناب والا چیک کرنے لگی کہ کیا ہوا ہے کہ اتنے اچھی خوراک کھلانے کے باوجود بھی مالکن سوچنے لگی یہ گدھا کمزور کیوں ہو گیا ہے۔ پھر راز فاش کیا ہوا، وہ جو ملکانی کی نگرانی تھی اس نے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس گدھے کو شہوت رانی کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا، اپنے ساتھ نبی والا وہ ہم بستری کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ اب توجہ فرمانا، گدھا جناب والا وہ ہم بستری کرنے کے لیے ریڈی، اس کو سکھا دیا، ساری تعلیم دے دی۔ اب توجہ ہونا چاہوں گا، میں تھانوی صاحب کی بات پیش کر رہا ہوں، اور تھانوی صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرو، اور اس کے اوپر دلیل کیا دیتے ہیں، یہ واقعہ دلیل ہے، یہ ان کو اس مثال کو میانہ روی کی معاملے کو سمجھانے کے لیے مولانا تھانوی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، قرآن کوئی آیت نہیں تھی، یا علماء دیوبند کے بزرگ کی حکایت ہی بیان کر دیتے، حکایت بھی ملی تو گدے کی عضو تناسل والی۔ اب توجہ فرمانا سامعین عزیز شام، بات بری لگے تو بڑے معذرت چاہوں گا، نبی والا نوکرانی نے اسی کی نوکرانی نے گدھے کے ساتھ ہم بستری کرنا سٹارٹ کر دی، گدھے کو مکمل سکھا دیا، ہر رات وہ گدھے کے پاس جاتی، گدھا اس کے ساتھ کرتا، لیکن گدھے کا عضو تناسل جو ہوتا ہے وہ انسان کی پاؤں سے باہر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ درمیان میں جو گدھے کا عضو تناسل ہے جتنا اس نوکرانی کو چاہیے ہوتا تھا اس سے آگے نبی والا وہ ربڑ کا ایک قدو لگا دیتی تھی قذیف کے اندر، جس کی نبی والا حد سے زیادہ پھر وہ نگرانی کے جسم کے اندر دخول نہیں ہوتا تھا اور نقصان نہیں ہوتا تھا۔ نبی والا یہ اس نے ایک درمیان میں نئی چیز ایجاد کی، رکاوٹ لگا دی، بریک لگا دی کہ سارا عضو تناسل اندر نہ داخل ہو۔ اب تو جو فرمانا جناب والا وہ نقرانی اس نے نظام بنا لیا، ربڑ کا قدو بنا لیا، روزانہ قدو چڑھاتی اور جتنا عضو تناسل ضرورت ہوتا گدھے کے ساتھ شہوت رانی کرتی۔ لیکن سامعین عزیز شام توجہ فرمائیے گا، وہاں پر یہ راز کھل گیا ملکہ کیوں پر کہ جناب گدھا میرا ہے، خرچے میں کرتی ہوں، مزے تو نگرانی لیتی ہے۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ اچھا توجہ مولانا تھانوی صاحب کا انداز بیان دیکھیے، فرمایا پھر کیا کیا ملکہ نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ ملکہ نے کہا جاؤ تم 4 دن کی چھٹی جاؤ، گھر جا کے آرام کرو، میں پیچھے خود معاملات کو دیکھ لوں گی۔ اس نے کہا کہ نوکرانی کو بھیج دیتی ہوں اور گدھے سے خود مزے لیتی ہوں۔ رات کا وقت ہوا، جائے گدھے کے نیچے لیٹ گئی، گدھے نے کروائی شروع کی، لیکن ساری بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن رکاوٹ والا معاملہ نہیں تھا۔ وہ نوکرانی تو میانہ روی سے کام لیتی تھی، اس نے قدو بنایا ہوا تھا، یہ رکاوٹ بنائی ہوئی تھی، لیکن گدھے نے جو ہی ملکانی کے اندر اپنا عضو تناسل رکھا آر پار کر دیا اور ملکانی شرمسار موت مر گئی۔ صبح ہوئی، بات پھیلی، نوکرانی بھاگتے بھاگتے ملکانی کے پاس آئی، ملکہ شرافت کے پاس آئی، اور ملکہ جناب والا ملکہ تھانوی کے پاس آئی، اور ملکہ دیوبند کے پاس آئی، جس پر اینالائسز اور انالائٹک جناب والا تھانوی صاحب نے خود کر کے تجزیے اور تشخیص خود کر کے جس ملکہ کے اوپر جناب والا یہ میانہ روی کی مثال قائم کی ہے۔ اب جناب والا اس تناسل والا معاملہ سامنے آ گیا، اس کے اوپر کیا معاملہ ہے تو جو فرمائیے گا۔ اب ملکہ موت مر گئی، نوکرانی آ کے ملکہ کی میت کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیا، کہا ہائے میری ملکہ، تو نے جو ہے ذکر تو دیکھا تھا پر گدو نہیں دیکھا،
ہائے او میری ملکہ، تو نے سب کچھ دیکھا، تو نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، تو نے سب کچھ دیکھا ہے مگر خود نہیں دیکھا تھا۔ ہائے میری ملکہ، کاش مجھ سے پوچھ لیتی، تو نے میانہ روی اختیار نہیں کی۔ بات سمجھ آئی میں؟ ہاں جی 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 جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں جی آج ویسے اتنے کافی ہے۔ ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ تو میرا روی کا اختیار چار کیا کریں، میرا روی ہے، ہر چیز میرا روی ہے، اور خاص کر جو بھائی ہمارے تنقید کر رہے تھے ان کے لیے گزارش ہے کہ مولانا تھانی صاحب کی یہ نصیحت پہ عمل کریں وہ جی، کدو کا خیال کیا کریں جی۔ اور اچھا ایک بات یہاں پر عرض کروں میں، یہ تبلیغی وہ کیونکہ تبلیغی بھائی ہے، حالانکہ میں تبلیغی جو ہمارے علاقے میں تبلیغی جماعت آتی ہے تو میں وہ مان سمجھ کے ان کی حد توجہ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ان کا جو ہے باقاعدہ ہمارے جو میری قریب مسجدیں ہیں وہ تو ان کی ہیں، ان پہ ان کا قبضہ ہے، تو میں ان کی نصرت کرتا ہوں، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، باقاعدہ ان سے بحث ہوتی ہے میری الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ان کی جو باسلمت ہوتا ہے وہ پتہ ہے۔ خیر تبلیغ کے لیے تھانی صاحب کا بھی ایک ٹوٹکا یہاں بیان کر دوں، ملفوظات حکیم الامت۔ یقین جانیے کسی شخص کے ملفوظات پہ اتنی بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھی، اگر کوئی ہے تو پھر میری رہنمائی فرما دیجئے۔ اتنی بڑی ملفوظات حکیم الامت، 30 جلدوں پر مشتمل اشرف تھانی صاحب کے ملفوظات اکٹھے کیے گئے ہیں، اس کے اندر ملفوظات بیان کرتے ہیں کہ شیخ جی فرماتے ہیں کہ جناب تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے، لوگوں تبلیغ کیسے ہونی چاہیے، تبلیغ کا انداز بھی تو دیکھو نا۔ آؤ چلتے ہیں تھانی صاحب کی ملفوظات کی طرف، اور تھانی صاحب کی ملفوظات سے پوچھتے ہیں کہ تھانی صاحب آپ ہی فرمائیں تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا تبلیغ کا انداز پوچھنے والوں آؤ میں بتاتا ہوں، شیخ جی میرے استاد جی فرماتے ہیں تبلیغ میں اس حالت میں کروں کہ میں برہنہ ننگا ہو کر باہر نکلوں، ایک لونڈوں کی جماعت ہو جو 3 طبقوں کے اندر بٹی ہوئی ہو، ایک طبقہ جناب والا میرے عضو تناسل کو آگے سے پکڑ کر کھینچے، اور دوسرا طبقہ میری جناب والا میرے بیک سائڈ سے انگلی کرے، ایک آگے سے عضو تناسل کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، اور تیسرا ساتھ میں نعرے لگائے، بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے رے بھڑوا او بھڑوے بھڑوا ہے رے، یہ نعرے اللہ طول لگائے۔ جب نعرے لگ جائیں جناب والا توجہ فرمائیے گا، جب نعرے لگاتا رہے اور ایک عضو تناسل پکڑ کر کھینچتا رہے، تیسرا طبقہ میرے سے انگلی کرتا رہے، یہ 3 طبقے بن جائیں، ایک لونڈوں کی جماعت میرے ساتھ ہو، اور میں بازار کے اندر اسی حالت میں نکلوں، اور اس وقت میں تبلیغ معرفت اور فضائل بیان کروں، خدا کی قسم اپنا ہی مزہ آئے گا۔ دیوبند کی شان ہے حضرت تھانوی، دیوبند کی شان ہے حضرت تھانوی، تبلیغ کی آن ہے حضرت تھانوی، تبلیغ کی شان ہے حضرت تھانوی، اپنی مثال آپ ہے حضرت تھانوی۔